بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. 7واں پارہ اور 8واں آدھا یہ 1.5 پارہ پڑھا گیا. قرآن پاک میں وہ اہل کتاب جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کی تعریف بھی جگہ جگہ کی گئی ہے. چنانچہ 7واں پارے کے شروع میں بھی ان کی تعریف ہے. اور حدیث شریف میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو اہل کتاب میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا تو اس کو 2 ثواب ملے گا. ایک یہ کہ وہ پہلے اہل کتاب میں سے تھا، پھر اس کے بعد اس نے اس کو قبول کر لیا اسلام کو. وجہ اس کی ہے کہ جس آدمی کو یہ زعم ہو کہ میں خود ہی آسمانی مذہب پر ہوں اور کتاب میرے پاس ہے، تو پھر اس کا چھوڑنا حق کے لیے اس کو اور پھر حق کو قبول کرنا یہ زیادہ مجاہدے کی چیز ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 2 ثواب رکھا ہے. دونوں اہل کتاب کے حالات تفصیل سے بیان فرمانے کے بعد ایک اجمالی بات ایک جگہ پر اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں وہ نسبتاً مسلمانوں سے زیادہ نرمی رکھنے والے ہوتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا اور قسیس ہوتے ہیں، یہ رہبانی ہوتے ہیں، یعنی راہب اور جوگی پن جس میں ہوتا ہے سنیاسی ہونا جو ہے وہ ان میں بڑی تعداد میں پائے جانے کی وجہ سے ان لوگوں میں نرمی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان میں صوفیزم کا بھی بہت رواج ہے. ایک ایسی یعنی وہ اسلام کی وہ باتیں یا مذہب کی وہ باتیں جس سے مخلوق کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے جو مختلف مذاہب میں کانسیپٹ اور تصورات پائے جاتے ہیں ان کو جمع کر کے انہوں نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے جس کو صوفیزم کہتے ہیں. یہ لوگ اسلام میں صوفیزم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے میں ایسا کوئی طریقہ اپنا لے جس میں اللہ کے قریب ہونے کے گر ہوں، باریکیاں ہوں، یا مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، تو وہ کوئی اللہ کے یہاں مقرب بنانے والی چیز نہیں ہوتی. وہ اللہ کے یہاں مقرب بنانے والی چیز تو صرف اسلام ہوگا، اور اسلام میں جو صوفی ہے، تصوف ہے، وہ ہوگا. اور اسلام میں بھی صوفیت پائی جاتی ہے، تصوف پایا جاتا ہے. تصوف نام ہے تزکیہ نفس کا اور تزکیہ باطن کا. ٹھیک ہے، مگر چونکہ ایک ان میں پائی جاتی ہے یہ بات، اس لیے میں نے آپ کو سنائی، ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. اور یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے دل میں نرمی یہاں تک بھی ہوتی ہے کہ جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. عام طور پر یہ بول اہل کتاب ہیں جب بھی ان کے سامنے اسلام کی بات آئی وہ مسلمان ہو گئے، چاہے یہودیوں میں سے ہوں، بہت سے یہودی مسلمان ہوئے، چاہے عیسائیوں میں سے ہوں، بہت سے عیسائی مسلمان ہو گئے. تو ان کی تعریف بھی کلام پاک میں کی گئی ہے. مسلمانوں کو ایک بات یہ بتائی گئی کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے واسطے حرام کی ہیں ان کو تم حلال نہ کرو، اور جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو. جو حرام ہیں ان کو حلال نہ بنا لو، اور جو حلال ہے ان کو حرام نہ بنا لو. جتنی چیزیں اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال طیب بنائی ہے اس میں سے کھاؤ پیو، کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہے. دنیا میں اللہ پاک نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں اصل بنائی ہیں مسلمانوں کے لیے. ابھی کل آئے گا وہ 8ویں پارے کے آدھے کے بعد ہے، ہم آدھے تک پڑھے نا، آدھے کے بعد آئے گا جس میں اللہ نے صاف طور یہ بات فرمائی ہے کہ وہ بنایا ہی ہم نے مسلمانوں کے لیے دنیا کی نعمتوں کو. غیروں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے اس میں سے، آخرت میں صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی، کیونکہ اصل میں نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ اللہ کے غضب کا حصہ ہیں. تو اسلام کے ساتھ نعمت جڑی ہوئی ہے، کفر کے ساتھ میں نعمت جڑی ہوئی نہیں ہے، مصیبت جڑی ہوئی ہے. تو اس لیے دنیا کے اندر بھی جو حلال چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں، ہر چیز میں اعتدال چاہیے. پھر اس کے بعد قسم کے مسائل بیان کیے گئے. اس سے پہلے بھی میں نے قسم کے مسائل اس سے پہلے سنائے ہیں آپ کو. لوگوں کو قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے
تو اس میں اپنی زبان کو ہر وقت قسم سے آباد نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ قسم میں اللہ کے نام کو بیچ میں لانا ہوتا ہے، اللہ کے نام کی دہائی ہوتی ہے، اللہ کے نام کا واسطہ ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم نے اللہ کا نام لیا تو پھر اس کا احترام بھی کرو اور اس کی عزت بھی رکھو۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی عزت نہیں رکھے گا تو اس کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ بے حرمتی اگر اس سے ہو گئی اللہ کے نام کی تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ عام طور پر یہ وہ اللہ کے نام بیچ میں لانے کی بات ہوتی ہے جب آپ فیوچر کے بارے میں کسی بات میں کریں ایسا، اللہ کی قسم میں تیرے سے نہیں بولوں گا، اللہ کی قسم میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو آدمی مستقبل کے بارے میں کوئی وعدہ کر لیتا ہے اللہ کی قسم کے ذریعے سے تو وہ یمین منعقدہ کہلاتی ہے، یعنی یہ قسم بن جاتی ہے۔ اور اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کرنا تیرے واسطے ضروری نہیں ہے تو مت کر، میرے نام کی عزت کی وجہ سے کیوں دیا میرے نام کی دعائی کو، مرنے تک نہیں کرنا وہ کام۔ لیکن اگر وہ کام ایسا ہے جو اسلام میں منع کیا گیا ہے، یہ امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا، بس وہی ختم کاری پر تو نہیں تھے وہ پنگا لے لیا، تو پھر ایسی صورت میں آدمی قسم کو توڑے گا۔ جب قسم توڑے گا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا اللہ کے نام کی بے حرمتی اس سے ہونے کی وجہ سے۔ مثلا یہ کہ کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، رشتے داروں سے فلاں سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو کسی مسلمان سے بات نہ کرنا یہ اسلام میں ناجائز ہے۔ 3 دن تک آپ کو اپنی ناراضگی باقی رکھنے کی اجازت ہے کہ 3 دن تک آپ بات نہ کریں، لیکن 3 دن ہو جانے کے بعد پھر بات کا چانس ملے اور آپ بات نہ کریں تو گنہگار ہوں گے۔ چانس ہی نہیں ملا، بات نہیں ہوئی، برسوں گزر گئے، اس سے بحث نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی لڑائی ہو گئی، اس کے بعد اس نے اپنا راستہ لے لیا، آپ نے وہاں جانا چھوڑ دیا، اس نے یہاں آنا چھوڑ دیا، ملنا ملانا چھوڑ دیا، تو برسوں نکل گئے، کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے اس میں کوئی بات نہیں، لیکن آمنا سامنا ہو رہا ہے اور 3 دن گزر گئے اور اس کے بعد میں بات نہیں کر رہا آدمی لڑنے کی وجہ سے، تو یہ اسلام میں جائز نہیں۔ قسم کھا لی تھی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قسم کو توڑو، یعنی بات کرو، پھر اس کے بعد میں کفارہ دو۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اگر غلام ہے تو اس کو آزاد کرنا ہے، وہ اس زمانے میں ہوتا نہیں، یا تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، صبح اور شام 2 مرتبہ، 20 آدمیوں کو کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا دینا، ان کو ایک لباس فراہم کرنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا اور لباس نہیں دے سکتا تو پھر وہ 3 روزے رکھے گا، تو یہ قسم کی ایک قسم کا کفارہ اس کو کہلاتا ہے۔ یہ ایک ہی قسم میں ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ ایک قسم ہوتی ہے یمین لغو، وہ بات کرے کہ یار اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں جا رہا تھا، اللہ کی قسم میری گاڑی ایسی ہوئی، اللہ کی قسم صحیح بول رہا ہوں تیرے سے، بیچ میں آپ کو اللہ کی قسم کھانے کی ضرورت، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے یمین غموس۔ یمین غموس مانے آپ کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ ہے کہ پاسٹ میں جو کام ہو چکا ہے اس میں جھوٹ بولنا اللہ کی قسم کھاتے، وہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ وہیں جا کے پڑیں گے سب سے اچھے۔ ایک کام نہیں ہو، ایک کام کیا آپ نے، کرے کہ اللہ کی قسم نہیں کیا، تو یہ یمین غموس ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، یہ آدمی کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ تو جو ماضی پر، پچھلی بات پر قسم کھائے گا آدمی، اگر کیا ہے تو اس کے نہ کرنے کا، یا نہیں کیا ہے تو اس کے کرنے کا، جھوٹی قسم کھائے گا، جس کو جھوٹی قسم کھانا کہتے ہیں، تو یہ یمین غموس ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے۔ ایک یمین لغو ہے، باتوں باتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اس کو یہ یعنی لغو ہے، یہ گناہ بھی نہیں ہے اس کا، لیکن عادت ڈالنا بری بات ہے۔ اور ایک یمین منعقدہ ہے جس کے حکم احکام بیان کیے جاتے ہیں، جس میں کفارہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ مستقبل میں، فیوچر میں کسی بات پر کوئی قسم کھائیں اور پھر اس کو پورا کریں آپ، تو کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر پورا نہیں کریں تو پھر کفارہ ہے، اور پورا نہیں کرنے کی چیز ہے تو اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، اور اگر پورا کی جا سکتی ہے وہ چیز تو پھر پورا کرنے کا حکم ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کو نبھائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوا اور مختلف قسم کے لاٹوں کے سسٹم تھے مشرکین مکہ کے اندر، ان کا ذکر فرمایا، اس کو انصاب کہتے ہیں، ازلام کہتے ہیں، اور مختلف قسم کے چلے جو ہوتے ہیں نا، جن کے اوپر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، آستانے بنائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں انڈیا میں بہت ہوتا ہے، یہ پیران پیر کا جھنڈا ہے، خواجہ کا چلہ ہے، یہ پیران پیر کا چلہ ہے،
وہاں پہ ان کا مزار وزار کچھ نہیں ہوتا، ان کی ایک نشانی بنا دی جاتی ہے، وہاں پہ جھنڈا لگا دیا جاتا ہے، اور پھر عرس بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر اس پہ بکرے بھی کٹنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو انصاف کہتے ہیں۔ تو ایسا مشرکین میں بھی ہوتا تھا بہت سا۔ یہ فرمایا کہ یہ سب گندی چیزیں ہیں، یہ نہیں، جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اور یہ فرمایا کہ یہ جو شراب ہے اور جوا ہے، اس میں شیطان کے دو کام خاص ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان میں اس کو دشمنی پیدا کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، یہ یوز کرتا ہے ایز اے مینس تمہارے یعنی مسلمانوں میں آپس میں اختلاف اور دشمنی کے لیے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا کام اس میں دیتا ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ شراب کے اندر بھی آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور جوئے وغیرہ میں بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ایسی کھیل جس کے اندر جوئے بازیاں ہوتی ہیں، کتنی غفلت ہو جاتی ہے کہ نماز کچھ یاد نہیں رہتی۔ اللہ کے ذکر سے بھی غافل کرتا ہے، نماز سے بھی غافل کرتا ہے، انیس فلاح بھی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہر وہ کھیل جو آدمی کو نماز سے غفلت میں ڈالے اور اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈالے، وہ ممنوع ہوگا، وہ ناجائز ہوگا۔ اور ایسے جس کے اندر شک وغیرہ ہوتی ہے، پیسوں وغیرہ کی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بھی ناجائز ہوتا ہے۔ کھیلوں وغیرہ کی تو بہرحال اپنی جگہ پر تفصیلات۔ اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے ایک جگہ پر کہ جب تم نشے میں ہو شراب پی کے تو نماز مت پڑھنا۔ ظاہر ہے کہ کینسر ہی ہوا نا، یہ بھی حکم منسوخ ہو گیا نا۔ وہاں پہ تو لکھا ہوا نہیں ہے منسوخ ہے یہ بول کے، لیکن یہ تو آپ کو علماء بتائیں گے، کیونکہ وہ جو حکم ہے جو اس سے پہلے ہے کہ تم نماز نہیں پڑھنا جب تم نشے میں ہو، یہاں جو حکم ہے کہ وہ ناپاک ہے اس کو تم کو چھوڑنا پڑے گا، اس سے وہ کینسل ہے۔ اب نماز غیر نماز کی بحث نہیں ہو، یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب جائز تھی اسلام میں۔ جائز تھی کا مطلب شروع میں تھوڑے دن جائز رکھا نہیں گیا تھا، تھوڑا اس کا بھی فرق سمجھ لو۔ شراب کو شروع سے یہ نہیں کہا تھا کہ اب تمہارے لیے حلال ہے، ایک روٹین تھی جو پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، ابھی اس کے اوپر پابندی نہیں لگی تھی۔ یہ کام جو زمانے جاہلیت میں جو ہوتے تھے دھیرے دھیرے آئے احکام۔ شراب پہلے سے چل رہی ہوتی تھی، ابھی منع ہونے کا حکم نہیں آیا تھا تو بہت سے دوسرے احکام تھے، نماز بھی آ گئی تھی لیکن ابھی شراب کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ اب ڈالے ہوئے بھی ہیں اور مسجد میں بھی ہیں، ایسا ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ غلط ہے، تم کو یاد ہی نہیں ہو رہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تو تم اس حالت میں نماز میں مت آیا کرو۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ اب یہ گندی چیز ہے، اس میں تم کو اجازت نہیں ہے کسی حالت میں استعمال کرنے کی، بلکہ قلیلھا کا کثیرہ، قلیلہ کا کثیرہ ہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تھوڑا بھی اس کے زیادہ ہی کی طرح ہے۔ جو چیز شراب ہے یہ نہیں کہ حد نشاط تک آپ کے لیے پینا ناجائز ہے، اس سے اندر اندر جائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیشاب ہوتا ہے، جیسے خون ہوتا ہے، شراب ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو جیسے پیشاب کا ایک ڈراپ جو ہے نا وہ بھی ناپاک ہے، خون کا ایک ڈراپ جو ہے وہ بھی ناپاک ہے، تو شراب کا ایک ڈراپ جو ہے وہ بھی ناپاک ہوگا۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برتاؤ فرمانے والے ہیں اس کی تفصیل بھی اسی سورہ مائدہ کے آخر میں بیان کی گئی۔ اور مائدہ کے معنی اصل دسترخوان کے ہیں، مائدہ کے معنی آتے ہیں کھانے پینے کو چننے کی جگہ جو ہوتی ہے جس پر کھانا پینا جمایا جاتا ہے، تو اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ اس میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان سے یہ کہا تھا ایک مرتبہ کہ آپ ایک دعوت کرا دیجیے ہمیں آسمان کی، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دعوت ہو جائے ایک ہماری۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بندوں خدا کے اللہ سے ڈرو، ایسا مطالبہ اللہ سے نہیں کرنا چاہیے، بے ادبی کی بات ہے۔ تو کہنے لگے اس میں بے ادبی کی کیا بات ہے، آپ اللہ کے محبوب اور مقرب ہیں، آپ ایک دسترخوان آسمان سے اتار دیجیے، وہ ہم اس کو ہم عید بنا لیں گے ہماری، عید میں ہم اپنی طرف سے کچھ پکائیں گے، اللہ ہی بنا کے بھیج دیں، اور پھر یہ کہ وہ ایک یادگار بھی ہو جائے گی، قیامت تک آنے والے جتنے آپ کے فالوور ہوں گے سب لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ اللہ نے یہ فضل فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، وہ ظاہر ہے کہ محبوب خدا تھے، اللہ کے محبوب۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ دعا کر رہے ہیں، میں مائدہ اتار دوں گا، یعنی کھانا بنا بنایا کھلا دوں گا پورے آپ کے ماننے والوں کو، مگر جو چیز مطالبے کے ساتھ آتی ہے نا اس کے کچھ نہ کچھ ریکوائر ہوتے، شرائط ہوتی ہیں، اس میں جو ہے جو میں حکم دوں وہ پورا کرنا پڑے گا آپ کو، اگر نہیں کریں گے آپ کے ماننے والے، آپ تو خیر آپ ہی عیسیٰ علیہ السلام تو خیر مستثنا تھے، نہیں میں نہیں کریں گے تو پھر میں سزا بھی دے دوں گا، کیونکہ یہ چیز میری باضابطہ یعنی اسپیسیفکلی جس کو بولتے ہیں نا خاص کر کے مجھ سے مانگی جا رہی ہے، میں دوں گا خاص کر کے جو چیز آپ مانگیں گے، مگر پھر اس کے جو شرائط ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے دیکھا، پہلے کھائیں گے بعد میں دیکھا جائے گا، یہ ایسا آدمی کا مزاج ایسے ہی حضرات۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتار دیا، وہ جناب والا دسترخوان اترا پورا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام میزبان بنے ہوئے ہیں،
اور دسترخوان آیا، مچھلی آئی تلی ہوئی، اور جناب روٹیاں آئی وہاں سے، وہ آسمان سے اتری سیدھا ڈائریکٹ ہو. اور ان سے کہا تھا کہ ذائقے دار بہت ہوگا، چونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہاں دنیا میں تو بن کے نہیں آیا، یہ اوپر سے بن کے آیا ہوا ہے، لہٰذا اس کو جمانا نہیں، تم لوگ اٹھا کے مت رکھنا. اب یہ کم وقت فریج نہیں تھا، مگر فریج سے کم نہیں تھے پہلے سے. انہوں نے سب نے جمع کر کے اٹھا کے رکھا تو اللہ نے بہت سخت سزا دی ان لوگوں کو. اس کا ذکر ہے اس میں. مسائل ہیں کچھ تھوڑے سے اور احکام بھی ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر کوئی خاص خلاصے کی چیز آپ کے سامنے آ جائے. ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب ہم لوگوں پر حالات لاتے ہیں تو اس میں ہماری عادتیں ہیں کچھ، اس میں سے ایک عادت اللہ کی یہ بھی ہے. فرمایا کہ ہم لوگوں کو پہلے حق بات ان تک پہنچاتے ہیں، اور جب وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم ان کو تھوڑے سے حالات میں لاتے ہیں، جس میں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کی، اس ٹائپ کے حالات بھی ہوتے ہیں، اور کھانے پینے کی تنگی اور بیماریاں اس ٹائپ کے بھی حالات ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے شکایت کی یہاں پر انسانوں کی. فرمایا کہ جب ہم ان دو طرح کے حالات بھیجتے ہیں تو اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے حالات کو سدھارنے میں لگ جاتے ہیں، اپنے عمل ٹھیک نہیں کرتے. فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب ہماری تکلیف ان کو آئے اور ہم ان کو سدھارنے کے واسطے وہ تکلیف دیتے ہیں تو اس میں عاجزی آ جاتی اور اللہ کے حکموں کی طرف پلٹ جاتے. ولکن قست قلوبهم، لیکن ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور جو کر رہے ہیں شیطان اس کو مزین کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہے، ٹھیک ہی. جب بھی حالات آئیں تو اپنے اعمال کی طرف رخ کرنا ہے، حالات کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرے جائز حدود میں، لیکن اصل حال جو آیا ہے وہ تو عمل صحیح کرنے کے لیے آیا ہے. توبہ کرنا، استغفار کرنا، حرام کھا رہے ہیں تو حرام سے بچ جانا، مارگیج پہ مکان لیا ہوا ہے تو مارگیج سے نکل جانا، گاڑیاں لی ہوئی ہیں تو ان سے نکل جانا، نوکری میں حرام چیزیں ہیں تو ان سے نکل جانا، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو نمازیں پڑھنے لگ جانا، روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو روزے رکھنا. جو چیز یعنی جائزہ لے لینا اسلامی اعتبار سے کہ مجھ میں کیا، میں عمل کے اعتبار سے کیا کوتاہی کر رہا ہوں، اور خوب اللہ سے معافی مانگنا. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ دل کے سخت ہونے کی نشانی ہے اور شیطان کے مزین کرنے کی نشانی ہے کہ اس نے ایسا اس کو ڈیکوریٹ کیا اس کے اعمال کو کہ لگتا ہے کہ یہ بہت صحیح ہے. اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد جب میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ دل سخت ہو گیا اور مان نہیں رہا تو پھر تبدیلی لاتا ہوں. وہ کیا؟ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم جب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سخت ہو گیا ہے تو ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں. تیسرے مرحلے میں پھر جو چیز آدمی پر آتی ہے دوسرے مرحلے میں وہ یہ ہے کہ پھر فتوحات، یعنی پھر حالات سدھر جاتے ہیں ایک دم. حرام کا کما رہا لیکن پیسے خوب بڑھ گئے، حرام کھا رہا لیکن خوب پیسے بڑھ گئے، کام سارے ہو رہے ہیں، عالیشان مکان بن گیا، اچھی سواریاں آ گئی، خوشیاں مل گئیں، جاب مل گئے، پیسوں کا سلسلہ، ایسا بڑا اللہ کا فضل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، میں ناراض جب ہو جاتا ہوں اور ڈیسائیڈ کر دیتا ہوں کہ اس کی پٹائی سخت ہونی ہے تب ایسا کرتا ہوں. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم ہر چیز کا دروازہ کھول دیتے ہیں. جب خوش ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر ہم اچانک پکڑتے ہیں اور جڑ کاٹ دیتے ہیں پھر ایک ایک. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوموں کی جڑوں کو کاٹ دیا جاتا ہے پھر اس طریقے سے. یہ ترتیب، یہ سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو ایک اجتماعی حالات ہوتے ہیں اور ایک انڈیویجول بھی حالات ہوتے ہیں، ان سب میں بھی یہی چیز تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ہوتی ہے. اس لیے اصل مسلمان کا کام اپنے کو صحیح کرنا ہے. اصل جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے حالات، اپنے اعمال کو درست کر کے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ دنیا اس میں سمٹتی رہے گی، کبھی اچھے حالات بھی ہوں گے، کبھی نہیں بھی ہوں گے. جب مصائب آتے ہیں لوگوں کو اور پریشانیوں میں لوگ آتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ چاہے یہ خشکی میں آئیں، چاہے یہ تری میں آئیں، چاہے یہ دن میں آئیں، چاہے یہ رات میں آئیں، جب زیادہ مشکل میں آ جاتا ہے بندہ تو وہ ہم کو پکارتا ہے. یہ ایک بندے کی عادت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے تضرعا وخفیا، عاجزی بھی بہت کرتا ہے اور چپکے 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 بس مجھے ہی پکار رہا ہوتا ہے. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، اگر نجات دے دیں گے اللہ میاں تو میں ہی شاکر ہو جاؤں گا، میں اچھا ہو جاؤں گا.
اور اللہ نے فرمایا کہ جب ہم مصیبت دور کر دیتے ہیں تو ہم کو بھول ہی جاتا ہے، جیسے ہمیں پہچانتا ہی نہیں. کالم یہ تو ہونا، جیسا کہ ہم کو اس نے پکارا ہی نہیں تھا، ہمیں کبھی یاد بھی کیا تھا، ایسا ہو جاتا ہے. ایسا بے وفا ہے. اللہ تعالیٰ بہت جگہوں پر انسان کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ بڑا کرتا رہتا ہے میرے ساتھ ایسی حرکت، اور وہ محبت میں کرتے ہیں، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ غنی ہے میرے دوست. ان کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ اب ہے نہ آئندہ ہے. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خالق بلا حاجت. اب عقیدوں کی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ خالق ہے بغیر ضرورت کے، خلق کی ضرورت نہیں ہے اس کو. کوئی کام رکا ہوا تھا جس وجہ سے انہوں نے آسمان بنایا، ان کا کوئی کام تھا جس کی وجہ سے زمین بنائی، کوئی مسئلے ان کے رکے ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے انسان بنایا، جانور بنائے. خالق البلا، وہ بغیر حاجت کے پیدا کرنے والے، ان کو وہ محتاج نہیں تھے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں آن پڑی تھی. ایک ہے ان کی اپنی ضرورت سے پیدا کرنا، اور ایک ہے ہم کو پیدا کر کے ہماری ضرورت مقرر کرنا اور ہمارا مقصد مقرر کرنا. وہ الگ چیز ہے. کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی انہوں نے. یہ چیز ہے یہ چیز یہ کام کے لیے، یہ چیز ہے یہ کام کے لیے، یہ چیز ہے یہ کام کے لیے. ہر چیز کا مقصد تو مقرر ہے، لیکن خود اللہ کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا جگہ جگہ کہ سارے کے سارے تم اچھے بن گئے، میری عزت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. سارے کے سارے تم برے بن گئے تو میری عزت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں. میں سب کو دے دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. سب سے چھین لوں تو کوئی میرا کچھ بگاڑ لینے والا نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے، جو یونیورسل ہے، پورا کائنات کا جو حصہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باہر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے خارج میں نہیں ہے. وہ اللہ ہی کا حصہ ہے، وہ انہیں کی پیدائی کی ہوئی چیز ہے، انہیں کے کنٹرول میں ہے. ایک مکان میں جیسے آپ مختلف جگہوں پر چیزیں رکھ لیتے ہیں نا، ایک مکان ہے اس میں مختلف کلاسز بنے ہوئے ہیں، بہت سے ڈراز بنے ہوئے ہیں، بہت سے کچھ بنے ہوئے ہیں. تو آپ یہاں پہ ایک چیز رکھ دیے، وہاں پہ ایک پیس رکھ دیا، یہاں پیسے رکھ دیا، وہاں سامان رکھ دیا، وہاں بستر رکھ دیا. تو آپ دوسرے کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ ایک چیز یہاں رکھی ہوئی ہے، ایک چیز وہاں ہے، ایک چیز وہاں ہے. لیکن جو مالک مکان ہے اس کے اعتبار سے کہاں ہے؟ اس کے ہی گھر میں ہے نا. جو ہنر ہے اس کے اعتبار سے مختلف کلاسز میں، مختلف ڈراز میں، مختلف پیٹیوں میں، مختلف الماریوں میں، کہیں بھی جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ کہاں رکھی ہوئی؟ اس کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. اللہ پاک کافروں کے پاس مال رکھے یا مسلمانوں کے پاس رکھے، یہودیوں کے پاس رکھے یا عیسائیوں کے پاس رکھے، زمین کے اندر رکھے یا زمین کے باہر رکھے، آسمان میں رکھے یا کہیں اور رکھے، کسی کے پاس میں رکھے. کہاں رکھا ہوا ہے؟ وہ ان کے گھر میں رکھا ہوا ہے، ان کے ہی پاس رکھا ہوا ہے. اسی وجہ سے ساری مخلوق کو سب کچھ دینے کے باوجود ان کے خزانے میں ذرا برابر کمی نہیں آتی. وہ کسی کے پاس جاتے ہی نہیں، وہ وہی ہے اس کی مالک. حلال حرام کے مسئلے کو بھی بہت تفصیل سے آج بیان کیا گیا ہے. تھوڑا سا اس کو ذکر کر دیتا ہوں، 10 منٹ تو لگ ہی جائیں گے، اس لیے دیکھ لیا میں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اہل حق کے دشمن ہر زمانے میں ہوں گے، حتیٰ کہ ہر نبی کے دشمن رہیں، ہر نبی کے دشمن رہیں. اور نبی کے دشمن انسانوں میں سے بھی رہے ہیں اور جنات میں سے بھی رہے ہیں. اور جو نبی کی دشمنی کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے انسان ہوں چاہے جنات ہوں، وہ دونوں شیطان ہیں. یہ بھی بتا دیا. شیطان ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جنات میں سے ہو، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو جو اہل حق کی دشمنی کرنے والے ہوں گے اہل حق کے زمانے میں، اور جو پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر کی دشمنی کرنے والے ہوں گے، وہ شیطان ہوں گے. اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ ہوتے ہیں یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. ہمیشہ یہ ایک دوسرے کو جو مشورے دیتے ہیں وہ ان کی باتوں میں زخرف ہوتا ہے. زخرف کہتے ہیں ڈیکوریشن کو، کوٹڈ ہوتی ہے ان کی بات اندر کچھ ہے، اوپر کچھ اور لپا ہوا ہے اس کی. پوری دنیا میں کبھی بھی آپ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کسی بھی میٹیریل کو دیکھ لو، وہ مزخرف ہوگا. وہ مزخرف کا مطلب کوٹڈ ہوگا. ظلم ہوگا اس پر عدل کا کوٹ کا کور کی چڑھایا ہوا ہوگا، جھوٹ ہوگی اس پر سچائی کا کوٹ چڑھایا ہوا ہوگا، بے مروتی ہوگی اس پر مروت کا کوٹ چڑھایا ہوا ہوگا، بدخائی ہوگی اس پر خیرخائی کا کوٹ چڑھا ہوا ہوگا. یہ پورے میں نہیں جانا چاہتا اس کی ڈیٹیل میں. یہ ایک جملے میں قرآن پاک نے پورا راز کھول دیا ہے. جو اسلام کے خلاف بات ہے وہ مزخرف ہے. وہ مزخرف مطلب کوٹڈ ہے. وہ زخرف کہتے ہیں اس کو کہ وہ کچھ دکھایا جائے کچھ. جیسے پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیتے تو وہ سونا رکھتا ہے،
المونیم پر چاندی کے اوپر سونے کا پانی چلا دیا جاتا ہے تو وہ سونا لگتا ہے، اس کو زخرف کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کام کرتے ہیں، فرمایا اور یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے اس لیے ہونے دو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تمہارا رب چاہے تو نہیں کر سکتے ہو، تو تمہارا رب کسی آزمائش اور مصلحت کی وجہ سے ان کو چانس دیتا ہے کرنے کا۔ فَذَرْهُمْ، چھوڑو ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ان کے الزامات کو اپنے کام میں لگے رہو۔ یہ بھی بتایا گیا ہے اسلام کے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ اصل بات میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحت عامہ کو دیکھتے ہیں اور ان کے کاموں میں بڑی حکمت ہوتی ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، ہر آدمی کا خاص آدمی بھی سمجھنا آسان نہیں ہوتا، اللہ ہے کہ جس پر اللہ پاک اپنے بندوں میں سے نصیب فرما دیں ان پر راز کھلتے ہیں۔ تو جو اللہ کے کام ہو رہے ہیں وہ اس دنیا میں ان کے اسماء کا ظہور ہے، ان کے صفات کا ظہور ہے، مصلحتیں ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کوئی آدمی اچھائی کرنا چاہ رہا ہے تو اچھائی کا موقع دینا چاہتے، کوئی غلط کرنا چاہ رہا ہے تو غلطی کا موقع دینا چاہتے، کوئی آدمی غلطی کرنا چاہ رہا اگر اس کو غلطی کا موقع نہ دیا جائے تو پھر امتحان کس بات کا ہے دنیا میں؟ کوئی ظلم کرنا چاہ رہا اگر اس کو ظلم کا چانس نہ دیا جائے تو امتحان کا ہے؟ تو ان کی وجہ ان کا ایک نظام ہے پورا، اس لیے فرمایا کہ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان چکروں میں تم مت جاؤ، یہ ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ یہ فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اس کو تم کھاؤ اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور فرما دی، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا جس جانور پر اس کو مت کھاؤ، اس کو کھانا فسق کی بات ہے۔ اور یہ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین اپنے دوستوں کو مشورے دیں گے تاکہ تم سے وہ بحث کریں اور تم کو کھانے پہ ڈالیں۔ اور بتاؤں کیا لکھا اس کے بعد، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان شیاطین کی باتوں میں آؤ گے تو تم مشرک سمجھے جاؤ گے۔ حلال کھانے کا مسئلہ، ذبیحہ کھانے کا مسئلہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ بھئی ارے یار مل گیا تو کھا لو، نہیں مل گیا تو چھوڑو، اور اگر کوئی دکان والا بول رہا ہے نا بس ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ بہت یہ حساس مسئلہ ہے اسلام کا، اسلام کے نازک اور حساس مسئلوں میں سے یہ چیز ہے کہ آپ کھانے میں محتاط ہوں۔ میں کئی مرتبہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں، اور تراویح میں تو ماشاءاللہ بہت سے کاروباری بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھ لو میرے دوستوں کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بارے میں جو باتیں ہیں اور احادیث میں جو باتیں ہیں اس میں سے 4 شرطیں ہیں جانور کے حلال ہونے کی۔ اگر 4 میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ جانور حلال نہیں رہے گا، اس کو حلال بولنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کو پھر حلال بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہونے کے قابل ہو، مطلب یہ ہے کہ اس میں ایبلٹی ہو کہ اگر اس کو صحیح طریقے پر ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہوگا، جس کو ہم حلال جانور کہتے ہیں، بکری ہے، مرغی ہے، گائے ہے۔ حلال ابھی رائٹ نو نہیں ہے، وہ اس میں ایبلٹی ہے حلال ہونے کی، صلاحیت ہے کہ اور مزید شرطیں پوری کرو گے تو وہ حلال ہوگا۔ کتا، بلی، خنزیر اور دوسری چیزیں ان میں ایبلٹی نہیں ہے، اگر آپ کتنی بھی شرطیں پوری کرو پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے ان کو حرام جانور کہتے ہیں۔ تو ایک پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور حلال کی قسم میں سے ہو، حلال ہو، سب جانتے ہیں مسلمان اس کو۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ جانور کا ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ہم بھی اس کو بولتے ہیں کلیئرلی کہ مسلمان ذبح کرے یا کتابی ذبح کرے۔ دہریہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے، جو مانتا ہو فالوور اور کہتا ہو کہ میں مانتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو، میں مانتا ہوں موسیٰ کو، ایسا ہے تو وہ حلال ہوگا اس کا۔ مگر یہ ایک شرط ہے، یہ دوسری شرط ہوئی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر ہر جانور پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو، اور پہلے کے جو کتابی ہوتے تھے وہ ہر جانور پر بسم اللہ پڑھتے تھے، اور بسم اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ پہلے لوگوں کے لیے بھی بسم اللہ اتری تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا بسم اللہ قرآن پاک میں ہے نا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پہلے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اترا ہوا ہے۔ تو اہل کتاب ضروری سمجھتے تھے پہلے، چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، کہ وہ بسم اللہ پڑھے ہوئے جانور کو ہی حلال سمجھتے تھے، ورنہ وہ جانور حلال نہیں ہوتا تھا، اس لیے ابتداء اسلام میں اس کی اجازت تھی۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ ہر جانور پر بسم اللہ پڑھا جائے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے گلے پر کاٹا جائے۔ کمر میں سے کاٹنے لگے آپ، سر پہ کچھ مار دیں، ایسا نہیں ہوگا، گلے پر کاٹے، 4 رگیں اس کی کٹیں جن میں سے 3 کم از کم کٹیں۔ اگر یہ 4 شرطیں ہیں، ایک جانور، دوسرے کاٹنے والا،